वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मदनी तालीमात। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। इस वीडियो में आपको नमाज इशा का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा कि नमाज इशा में कितनी रकातें हैं और कितनी सुन्नतें हैं और वो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं या मुअक्कदा हैं, कितने फ़र्ज़ हैं, कितने नफल हैं, और वितर नमाज जो इसमें पढ़ी जाती है और उसमें जो दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, ठीक है जी, वो कब पढ़नी है, नमाज वितर की रकातें कितनी, उसको किस तरह से अदा करना। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें दुआए कुनूत याद नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रही, तो हम कौन सी दुआ पढ़ें। तो उन लोगों को भी आसान सी एक दुआ बताने जा रहा हूँ। वो दुआ हर बंदा जो बंदा भी ये वीडियो देख रहा है जिसको दुआ कुनूत याद नहीं, अगर वो ये जो मैं उसको तरीका बताऊंगा वो कर सकता है, ठीक है जी, वो ये दुआ पढ़ सकता है जो मैं आप बताऊंगा इंशाल्लाह। तो वो ये छोटी सी एक दुआ है, बस 2-3 लफ्ज़ों की है, 2 लफ्ज़ मेरे ख्याल से तकरीबन पूरे, ठीक है। तो वो आप ये 2 लफ्ज़ पढ़ लिया करें दुआ कुनूत के बजाय, आप ये पढ़ लिया करें तो आपकी नमाज़ जो वितर है वो अदा हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आज नमाज कोर्स की हमारी 5वीं वीडियो है, यानी हमने जो आपके साथ वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम नमाज पंजगाना पर, सारी नमाज़ों पर अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, तो उसी सिलसिले में आज हमारी ये आखिरी वीडियो है। यानी इससे पहले हमने नमाज फ़जर की वीडियो और नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, इन चारों नमाज़ों का तरीका, प्रैक्टिकल तरीका, यानी पढ़ के दिखाया कि आपने फ़जर की नमाज़ किस तरह अदा करनी है, ज़ोहर की नमाज़ किस तरह अदा करनी है, असर की, मगरिब की ये नमाज़ें किस तरह हमने अदा करनी है। तो ये चारों वीडियोस पहले ही हमारे चैनल पर मैंने अपलोड कर दी हुई हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकते हैं, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं। उसी सिलसिले में आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको नमाज इशा का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताऊँगा कि नमाज इशा में कितनी रकातें हैं और कितनी सुन्नतें हैं, और वो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं या मुअक्कदा हैं, कितने फ़र्ज़ हैं, कितने नफल हैं, और वितर नमाज जो इसमें पढ़ी जाती है और उसमें जो दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, ठीक है जी, वो कब पढ़नी है, नमाज वितर की रकातें कितनी, उसको किस तरह से अदा करना। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें दुआए कुनूत याद नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रही, तो हम कौन सी दुआ पढ़ें। तो उन लोगों को भी आसान सी एक दुआ बताने जा रहा हूँ। वो दुआ हर बंदा ही जो बंदा भी ये वीडियो देख रहा है जिसको दुआ कुनूत याद नहीं, अगर वो ये जो मैं उसको तरीका बताऊंगा वो कर सकता है, ठीक है जी, वो ये दुआ पढ़ सकता है जो मैं आप बताऊंगा इंशाल्लाह। तो वो ये छोटी सी एक दुआ है, बस 2-3 लफ्ज़ों की है, 2 लफ्ज़ मेरे ख्याल से तकरीबन पूरे, ठीक है। तो वो आप ये 2 लफ्ज़ पढ़ लिया करें दुआ कुनूत के बजाय, आप ये पढ़ लिया करें तो आपकी नमाज़ें जो वितर है वो अदा हो जाएगी। तो ये मुकम्मल तफसील और तरीका मैं आपको अभी पढ़ के दिखाऊंगा। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे ना, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आपकी कम से कम दर्जनों गलतियाँ आपकी दुरुस्त होंगी, ठीक है ना, और आप मुझे दुआएं देंगे। और आपसे फिर ये भी मैं अर्ज़ करूँगा कि वो जो दूसरी वीडियोस हैं नमाज फ़जर की, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, ये वीडियोस भी ज़रूर देखें, ताकि आपकी जो नमाज पंजगाना है, नमाज जो फ़र्ज़ नमाजें हैं 5, ये तो कम से कम आपकी दुरुस्त हों, ठीक है जी। उन वीडियोस के लिंक्स जो हैं मैं इसी वीडियो के वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है जी, और इस तरफ 2 थंबनेल भी शो होंगे, वो भी उन्हीं वीडियोस में से किसी न किसी वीडियोस के होंगे, ठीक है जी। तो आप ज़रूर वो वीडियोस देखें ताकि आपकी नमाज दुरुस्त हो। चलें जी, मैं अभी नमाज शुरू करता हूँ। सबसे पहले याद रखें कि इस नमाज में, नमाज इशा में 17 रकतें होती हैं। सबसे पहले अदा करनी होती है 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा, ठीक है जी, फिर उसके बाद 4 फ़र्ज़ होते हैं, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल, फिर 3 वितर, और फिर 2 आखिर में नफल। ये टोटल 17 रकतें बनती है, ठीक है जी। अब सुन्नतें किस तरह अदा करनी है, याद रखें, मैं आपसे गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूँ, आपने ये जो अभी मैं आपके सामने इशा की सुन्नतें अदा करके बताऊँगा, दिखाऊँगा, अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, आपको अभी पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी गलतियाँ लोग इसमें करते हैं। 70%, 80% लोग ऐसे हैं जो सुन्नत गैर मुअक्कदा को सही तरीके से नहीं पढ़ते, क्योंकि इनका तरीका फ़र्ज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है जी, और सुन्नत मुअक्कदा से भी इसका तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है जी। इसमें किस तरह इसको अदा करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत, 2 नफल, 3 वितर, और आखिर में फिर 2 नफल। यह मुकम्मल तरीका, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपकी नमाज इशा दुरुस्त हो जाए, ठीक है जी। सबसे पहले हमने करनी है नियत,
یاد رکھیں نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ کا دہرانا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ بس آپ نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نماز عشاء کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ادا کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی، واسطے اللہ تعالیٰ کے مترف کعبہ شریف، بس یہ دل میں ارادہ ہوا تو یہی کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو یہ الفاظ دہرا لیں کہ 4 رکعت سنت ادا کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے مترف کعبہ شریف، ٹھیک ہے جی، اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں گے۔ نیت آپ نے سماعت فرما لی، اب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ یہ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کا میں طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور ڈائریکٹ ثنا شروع کریں گے۔ ثنا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ولا الضالین آمین تک پڑھ کے آگے ہم بسم اللہ پڑھیں گے اور ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی صورت جو آپ کو یاد ہو وہ آپ ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کسی کو 4 کل یاد ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون ملا لے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ جب صورت مکمل ہو جائے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، باقی آپ اس سے زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب تسبیح پڑھ لی اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، بعض پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، اور بعض پڑھتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ تینوں صیغے درست ہیں، آپ کو جو بھی یاد ہو آپ وہ پڑھ لیا کریں، لیکن جو سب سے افضل ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھ کے اللہم ربنا ولک الحمد کہہ کے تو اب اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ بھی کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، باقی اس سے زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 3 مرتبہ پڑھ کے اللہ اکبر، اب دوبارہ دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر، پھر وہی تسبیح 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ پڑھ کے اب ہم اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری 1 رکعت مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دوسری رکعت ادا کریں گے، کہاں سے شروع کریں گے، کیسے پڑھیں گے، اس میں صورت ملانی ہے یا نہیں ملانی، یہ آپ نے دھیان سے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب دوسری رکعت میں بھی بسم اللہ پڑھ کے ساتھ سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یاد رکھیں میں نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون ملائی، دوسری میں سورہ اخلاص ملائی۔ یہ ضروری نہیں کہ یہی صورتیں پڑھنی ہیں، آپ کو جو بھی صورتیں یاد ہوں آپ وہی پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ جب صورت پڑھ لی اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد،
اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر۔ 2 رکعتوں کے بعد اب اتحیات میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا غلطی کرتے ہیں میں ابھی آپ کو اس کی نشاندہی کر کے دکھاتا ہوں۔ 2 رکعتوں کے بعد جب اتحیات بیٹھیں گے تو کہاں تک اتحیات پڑھنی ہے، اس میں بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جو سنتیں غیر مؤکدہ بھی ہوتی ہیں نا، یعنی جس طرح یہ عشاء کی 4 سنت ہیں غیر مؤکدہ، اور عصر کی 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 2 رکعتوں کے بعد جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے، یعنی تشہد پڑھ کے وہ اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ سنتیں غیر مؤکدہ ادا کر رہے ہوں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھنا ہے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اٹھنا نہیں، بلکہ آپ نے آگے درود شریف بھی پڑھنا ہے اور دعائے معصورہ بھی پڑھنی ہے، اور آگے پھر کیا کرنا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت بڑی غلطی اور بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے دعا معصورہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں تک پڑھ کے اب اللہ اکبر کہہ کر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک اور دوسری بہت بڑی غلطی جو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے تیسری رکعت سنت غیر مؤکدہ کی کیسے شروع کرنی۔ یاد رکھیں، جب آپ نے سنت غیر مؤکدہ ادا کرنی ہو تو آپ نے پھر تیسری رکعت کے لیے جب اٹھ کے کھڑا ہونا ہے تو آپ نے ثنا سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جس طرح پہلی رکعت میں ثنا سے شروع کیا تھا، اسی طرح جو سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں اس کی تیسری رکعت بھی ثنا سے شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے ولا الضالین آمین تک، پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور ساتھ سورت بھی لائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ ولا الضالین آمین تک، اور پھر ساتھ سورت ملائیں گے۔ یعنی سنت غیر مؤکدہ جو ہوتی ہے نا، اس کی 4 رکعتوں میں آپ نے سورت ملانی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، صرف ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی سورت یاد ہے تو ہم کیا کریں، ہمیں 4 صورتیں نہیں آتی، تو ایک ہی صورت کے ساتھ کیا 4 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ کو صرف ایک صورت یاد ہے نا، کسی کو مثال کے طور پر سورہ اخلاص یاد ہے، تو وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں بادشاہ لوگ، وہ کہتے ہیں جی ہمیں صورتیں اور نہیں آتی، تو وہ پھر نماز ہی نہیں ادا کرتے، کہتے ہیں جی ہمیں صورتیں نہیں آتی۔ بھائی اگر آپ کو ایک صورت یاد ہے نا تو آپ نماز نہ چھوڑیں، نماز آپ ادا کریں، آپ ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ لیں گے نا پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ تو جب آپ نے 4 رکعتوں یعنی چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، اور پھر اتحیات پوری پڑھ کے یوم یقوم الحساب تک آپ نے پھر دائیں بائیں سلام پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے امید ہے آپ کی بہت بڑی بڑی 2 غلطیاں اس میں وہ نشاندہی میں نے کی ہے، آپ کی درست ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو 4 فرض جو عشاء کی نماز میں پڑھے جاتے ہیں اس کا مکمل پریکٹیکل طریقہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا طریقہ 4 سنت غیر مؤکدہ سے بالکل مختلف ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا اس میں چینجنگ ہے میں آپ کو ابھی پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ 4 رکعت
फ़र्ज़ अदा करता हूँ नमाज इशा की वास्ते अल्लाह ताला के मुतरफ काबा शरीफ। ये नीयत है। नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है, बस दिल में इरादा हुआ तो यही काफ़ी है। ठीक है जी, नीयत कर ली, उसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अब ये मैं आपको 4 फ़र्ज़ अदा करने का तरीका बताने लगा। अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेंगे और सना शुरू करेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आगे तावुज़ और तस्मिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे सूरह फातिहा, ठीक है जी, वलद्दालिन आमीन तक पढ़ के फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, साथ सूरत मिलाएंगे। सूरत मिला के जब सूरत मुकम्मल पढ़ ली फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, फिर 2 सजदे करेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे। दूसरी रकत फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, आगे सूरह फातिहा वलद्दालिन आमीन तक, और फिर आगे साथ फिर सूरत मिलाएंगे। ठीक है जी, आपको जो भी सूरत याद है आप वो सूरत मिला लें। ठीक है जी, सूरत मिला ली, उसके बाद फिर रुकू, फिर 2 सजदे और अत्तहियात बैठेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, जो फ़र्ज़ पढ़ते हैं ना 4, उसमें जब 2 रकतों के बाद अत्तहियात में बैठते हैं तो अत्तहियात पूरी नहीं पढ़नी। यानी सुन्नत गैर मुअक्कदा में तो ये था कि जब 2 रकतों के बाद अत्तहियात हम बैठे थे तो हमने अत्तहियात पूरी पढ़ी थी यौम यक़ूमुल हिसाब तक। लेकिन जब फ़र्ज़ पढ़ेंगे 4 तो इसमें क्या करना है, इसमें जब आप 2 रकतों के बाद अत्तहियात में बैठेंगे तो आपने अब्दुहु व रसूलु तक अत्तहियात पढ़ के अल्लाह अकबर कहकर तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। ठीक है जी, और तीसरी रकत फिर आपने बिस्मिल्लाह से शुरू करनी है। सुन्नत गैर मुअक्कदा में हमने तीसरी रकत जो है वो सना से शुरू की थी, लेकिन फ़र्ज़ में क्या होता है, आपने तीसरी रकत सना से शुरू नहीं करनी बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और साथ सूरह फातिहा मिलाएंगे। ठीक है जी, और सूरह फातिहा बढ़ के वलद्दालिन आमीन तक आगे सूरत नहीं मिलानी। ठीक है जी, फिर रुकू, फिर 2 सजदे, फिर अल्लाह अकबर कहकर चौथी रकत के लिए खड़े होंगे। चौथी रकत फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे और फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे वलद्दालिन आमीन तक, और फिर आगे सूरत नहीं मिलानी। यानी फ़र्ज़ जो होते हैं ना, इसकी पहली 2 रकतों में सूरत मिलाते हैं। जब 4 फ़र्ज़ आप अदा कर रहे हों, वो ज़ोहर के हों, वो असर के हों, वो इशा के हों। ठीक है जी, जब आप फ़र्ज़ अदा कर रहे हों 4 तो फिर उसमें क्या है, पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे और आखिरी वाली 2 जो रकतें हैं उसमें आप सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाएंगे। ठीक है जी, जब वलद्दालिन आमीन तक चौथी रकत में पढ़ लिया तो फिर रुकू, फिर 2 सजदे, ठीक है जी, और अत्तहियात पूरी पढ़ के यौम यक़ूमुल हिसाब तक फिर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। ठीक है जी, तो ये 4 फ़र्ज़ पढ़ने का तरीका है। ठीक है जी, जो इशा के हैं। अगर आप बिल्कुल जिस तरह मैंने वो 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा पढ़ के दिखाई हैं, यानी मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका इसका जानना चाहते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं रह पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप किसी को ज़रूरत हो कि मैं पूरी वीडियो देखना चाहता हूँ कि किस तरह इसको पढ़ना है, तो उसका भी मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ मैंने इसलिए मुख्तसर किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब आगे आती हैं 2 सुन्नत। ठीक है जी, 2 सुन्नत किस तरह अदा करनी है। सबसे पहले नियत करेंगे कि 2 रकत सुन्नत अदा करता हूँ नमाज इशा की वास्ते अल्लाह ताला के मुतरफ काबा शरीफ, और अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करेंगे। ठीक है जी, अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लिए। सबसे पहले पढ़ेंगे सना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यहाँ तक पढ़ के फिर आगे तावुज़ और तस्मिया, फिर साथ सूरह फातिहा वलद्दालिन आमीन तक पढ़ के फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, साथ कोई भी सूरत मिला लेंगे। ठीक है जी, एक और सवाल बहुत सारे लोग करते हैं कि जी मैंने फ़र्ज़ों में जो सूरत मिलाई क्या वो मैं सुन्नतों में मिला सकता हूँ। तो याद रखें, आप जो फ़र्ज़ों में सूरत मिलाई है या जो सुन्नतों में आपने सूरत कोई मिलाई है वो आप इन सुन्नतों में मिला सकते हैं, वो आप नफल में भी मिला सकते हैं, फ़र्ज़ में भी मिला सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है जी, आप वो किसी नमाज में भी कोई भी सूरत मिला सकते हैं जो फ़र्ज़ नमाजें हैं। ठीक है जी, आप अब वलद्दालिन आमीन तक पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ी, साथ सूरत मिलाई, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, फिर रुकू से बाद 2 सजदे, और फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे वलद्दालिन आमीन तक, और फिर आगे सूरत मिलाएंगे। ठीक है जी, सूरत मिलाने के बाद फिर रुकू, फिर 2 सजदे, फिर अत्तहियात बैठकर मुकम्मल अत्तहियात पढ़ के यौम यक़ूमुल हिसाब तक दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। ठीक है जी, ये 2 सुन्नतें जो 4 फ़र्ज़ों के बाद अदा की जाती हैं उसका तरीका है। ठीक है जी, और बिल्कुल बिल्कुल एक हरफ का भी फ़र्क नहीं है, जो आगे 2 नफल पढ़े जाने हैं ना उसका भी यही तरीका है,
سیم سیم، صرف ایک چیز کی تبدیلی ہے، وہ یہ کہ آپ نے جب نفل ادا کرنے ہو تو اس کی آپ نے نفلوں کی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نے وہ 2 نفل ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر 3 وطر ہیں، اب یہ بہت ضروری ہیں، اس کا میں آپ کو مکمل پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ لیجیے ابھی میں آپ کو وطروں کا طریقہ بتاتا ہوں، نماز وطر پڑھنے کا، ادا کرنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا، یعنی آپ کے سامنے میں پڑھ کے دکھاؤں گا کہ نماز وطر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، اس میں رکعتیں کتنی ہیں، اور اس میں کس کس رکعت میں سورت ملانی ہے، کون کون سی رکعت میں سورت نہیں ملانی، اور پھر جو اس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ کون سی رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور کب پڑھی جاتی ہے، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دعائے قنوت یاد نہیں، تو ہم کیسے نماز وطر ادا کریں۔ تو جن دوستوں کو دعائے قنوت یاد نہیں، جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دعائے قنوت یاد نہیں، تو ان کے لیے میں انتہائی آسان طریقہ، بالکل آسان طریقہ، وہ آپ بالکل آسانی کے ساتھ کر سکیں گے اور آپ کی نماز وطر جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، وہ طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو جن دوستوں کو دعائے قنوت یاد نہیں وہ بھی یہ ضرور ویڈیو دیکھیں، تاکہ آپ کو بھی جو آسان طریقہ ہے نماز وطر ادا کرنے کا وہ آپ کو اس ویڈیو سے انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نیت کریں گے اور پھر میں آپ کو یہ نماز پڑھ کے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھیں نیت جو ہے وہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں کہ 3 رکعت نماز وطر ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف، اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں گے۔ اور پھر آپ نے کیا کچھ پڑھنا ہے تو میں ابھی آپ کو اس کا مکمل پریکٹیکل طریقہ دکھاتا ہوں، پڑھ کے میں آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میں یہ نماز اونچی آواز سے پڑھوں گا، آپ نے یہ خاموشی سے پڑھنی ہے، کیونکہ میں نے تو آپ کو سکھانا ہے اور آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیت آپ نے سماعت فرما لی، اس کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے۔ ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھی اور ڈائریکٹ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو یعنی پہلی رکعت میں سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ اور پھر ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے سورۃ النصر ملائی ہے، آپ کوئی اور صورت بھی ملا سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں آتی ہی ایک صورت ہے تو ہم کیا کریں، تو یاد رکھیں اگر آپ کو ایک ہی صورت آتی ہے تو وہ ایک ہی صورت ہر رکعت میں آپ ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے سورہ نصر ملائی، آپ کوئی بھی صورت ملا لیں۔ صورت ملانے کے بعد اب ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ کم از کم 3 مرتبہ، اور باقی آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب بعض لوگ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، بعض پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، اور بعض پڑھتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب یہ تینوں صیغے درست ہیں، آپ کوئی بھی پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن سب سے افضل جو ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ پڑھنے کے بعد اب ہم اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
سبحان ربی الاعلی۔ اب یہ جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ بھی کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، باقی آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، اب دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے، اللہ اکبر، پھر وہی سجدے والی تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم دوسری رکعت ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ کس طرح ادا کرنی ہے، کہاں سے شروع کرنی ہے، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دیکھیے اور سمجھیے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ہم دوسری رکعت جب شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تو یہ دوسری رکعت ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی، پھر سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت ملائی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب 2 رکعتوں کے بعد ہم اتحیات میں بیٹھیں گے، اور اتحیات کہاں تک پڑھنی ہے یہ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی 2 رکعتوں کے بعد جب اتحیات بیٹھیں گے تو عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے ہم اب آگے درود شریف نہیں پڑھیں گے، نہ ہی دعائے معصورہ پڑھیں گے، اب ہم اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تیسری رکعت کیسے ادا کرنی ہے، اب اس کا مکمل طریقہ سمجھیے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے تیسری رکعت، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے آگے دعائے قنوت پڑھنی ہے، وہ کس طرح پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس رکعت میں ہم نے کیا کیا، بسم اللہ پڑھی، پھر سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت ملائی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم جب سورت ملا لیں گے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، رکوع میں نہیں جانا، ٹھیک ہے جی۔ رکوع میں جانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ بلند کریں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ہم دعائے قنوت پڑھیں گے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک
ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو یہ ہے دعائے قنوت، ٹھیک ہے جی۔ دعائے قنوت پڑھ کے ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر وہ سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں دعائے قنوت یاد نہیں تو ہم کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ جن دوستوں کو، جن ماں بہنوں بیٹیوں کو، جن احباب کو دعائے قنوت یاد نہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں یاد کرنے کی، تو کوشش جاری رکھیں۔ جب تک یاد نہیں ہو جاتی تو آپ کیا کیا کریں، جب ہم یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ساتھ سورت ملا لیں، تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے تو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ اب جن دوستوں کو دعائے قنوت یاد نہیں وہ کیا پڑھیں، وہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جایا کریں اور نماز وتر ادا کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی نماز وتر ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پڑھ لیا، اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تھا 3 وتر، جو نماز وتر ہے 3 رکعت، اس کے ادا کرنے کا مکمل طریقہ۔ تو وتر کا طریقہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب میں پھر آپ کے آخر میں جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ جس طرح 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں سیم اسی طرح 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح مطلب مثال کے طور پر سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ، ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے اور تحیات پوری پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ صرف یہ ہے کہ اس میں نفلوں کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ باقی آپ نے مجھے امید ہے یہ نماز عشاء کا مکمل طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ جب بھی نماز پڑھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔